تھوڑی ہی دیر پہلے ایک اور لیکچر کیا تھا، اور اب کی بار میں صدقے دل سے شروع اللہ کے نام سے، جو 99 صفات کا مالک ہے، جو صرف ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی آفاقی حقائق کو سمجھنے کے لیے یہ سیگمنٹ کر رہا ہوں میں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جیومیٹری کی زبان میں، جیومیٹری کی زبان میں فریکٹل کسے کہتے ہیں، اور طب ثلاثہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ فی الحال یہ والا آپ کو کلینکل پریکٹس میں تو کام نہیں آئے گا، لیکن اس کے بغیر اگر آپ 2 قدم بھی آگے نہیں چل سکیں گے۔ فریکٹل سادہ الفاظ میں تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی تکون ہی کی بات کر لیں، یہ جیومیٹرک میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، کائنات میں ہر جگہ میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو، لیکن جیومیٹری کے حساب سے ہمارے پاس کام کی جو چیز ہے وہ صرف ایک تکون ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ متماثل الاضلاع مثلث ہے، اس کو جتنا بھی فریکٹلائز کریں گے بیچ میں سے کاٹ دیا تو یہ ایک زاویۃ القائمہ مثلث بن گئی، فیثاغورس والی، 90 کا درجے کا ہے، اس کے سب سے بڑا وہ ہوگا، تو کرسپونڈنگ یہ جتنا بھی اس کو کاٹتے جائیں گے ٹوٹل 6 قسم کی مثلث سے ہیں، 6 قسم کی ہی تکونیں بنیں گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کسی بھی اینگل سے آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو کاٹ دیں، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایک مثلث یہ بنے گی، اور ان سب کے زوایا جو ہیں ان کی کل تعداد 180 ہی بننی ہے، 360 نہیں بن سکتے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور قسم کا ٹرائنگل بن گیا ہے، یہ ایک اور قسم کا ٹرائنگل بن گیا ہے۔ دوسرا فریکٹل آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں، یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ مساوات کا اصول لاگو ہوگا۔ اگر یہاں پہ آپ نے کیا ہے تو پھر یہی عمل جو ہے نا یہاں پہ بھی کرنا ہے، اس میں سے آپ کو ملیں گے آخر میں 6۔ اب کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کی حیرت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے فریکٹلز ہیں۔ ایک فریکٹل کس چیز کا ہے؟ ایک ایٹم کو لے لیں، وہ ایک فریکٹل ہے کس چیز کا؟ جتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گھما رہے ہیں ویک فورس کے ذریعے۔ اسٹرانگ فورس اور ویک فورس کا لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ اسٹرانگ فورس یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو پکڑا تو وہ ہل نہ سکے، یہ میری اسٹرانگ فورس ہے، لیکن یہ کہاں تک کام کرے گی؟ میری ریچ تک کام کرے گی، اس کے بعد وہ مجھ سے آزاد ہے۔ میری اسٹرانگ فورس یہیں تک چلتی ہے۔ ویک فورس کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص کراچی سے فون کرتا ہے کہ جی پشاور میں جو 5 ٹرک ہیں ان کو آدھی قیمت پہ بیچ دو، یہ اس کی ویک فورس ہے۔ جتنی تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ویک فورس ہوگی، وہ کتنی اسٹرانگ ہوگی، وہ جو ان کی ویک فورس ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کتنی اسٹرانگ ہوگی کہ پوری کائنات ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی ہے، اپنے مداروں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کا ایک فریکٹل لے لیں تو آپ کا ایٹم ہے، اس کے گرد مدار ہیں اور مدارچے ہیں، آربیٹائٹس بھی ہیں اس کے اندر، لیکن وہ تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ بایولوجی کے حساب سے، کیونکہ ہم تو انیٹمی اینڈ فزیولوجی پہ جانے والے ہیں۔ ٹائیگر کو دیکھ لیں جی، وہ سب سے بڑا ہے اپنی فیلائن فیملی میں، اور چھوٹے سے بلی کے بچے کو دیکھ لیں تو وہ اس کا فریکٹل ہے۔ لیکن ٹائیگر دیکھنے کے لیے ہم کو جانا پڑے گا جنگلوں میں، تو اس سے آسان کیا ہے؟ کسی نے اگر دیکھا ہو گلزار ہست و بود کو، بیگانہ وار نہ دیکھا ہو، تو اس کو بہار کے موسم میں نظر آئیں گے، اتنا بڑا گل اشرفی ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا فریکٹل بھی ملتا ہے۔ کچھ نے دیکھے ہوں گے لازماً کہ مٹر کے پھول ہوتے ہیں باریک باریک، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کے اندر چاول کے دانے کے برابر مٹر بھی لگتے ہیں، اس طرح میں نے بھنڈیاں دیکھی ہیں۔ لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ایک گوبھی لے لیں، پھول گوبھی، کالی فلاور، اس کو آپ کہیں سے بھی کاٹ لیں، کہیں سے بھی کاٹ کے اس کو ساتھ رکھیں اس کے، تو لگے گا کہ یہ اس کا فریکٹل ہے، کیونکہ کائنات جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے آپ کو لگے گا کہ کائنات میں اگر ہے تو یہی کچھ ہے۔ فائنانس میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے یار فائنانس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں دنیا میں، یہی چکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں فریکٹل۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ جو آپ کا صرف ہوا کا کیندر بنایا ہوا ہے یا صرف عضلات کا، تو اس کے اندر اپوزٹس بھی ہوتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ایک تحریک جہاں سے اوپر جاتی ہے تو اوپر سے بھی نیچے آتی ہے، یہ تحریکیں گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار سمتوں میں چلتی ہیں۔ اس کے لیے آگے چل کے یہ فریکٹلائزیشن یا اس کی تقسیم کرنا
اس کو 2 پہ تقسیم کرنا ہے، اس کو 3 پہ تقسیم کرنا ہے، یہ آگے جا کے ہمارے بہت کام آنے والا ہے. لہٰذا اس کانسیپٹ کو پلیز فی الحال کے لیے اتنا ہی رکھ لیں ذہن میں. جس طرح ہم ABC پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا جب تک وہ الفاظ میں پھر جملوں میں نہ تبدیل ہونے لگیں، لمیٹڈ چیزوں سے ان لمیٹڈ چیزیں نہ بننے لگیں. کتنے الفاظ ہوں گے، اکھر ہوں گے ہندی کے یا اردو کے یا انگلش کے 27 سے، اتنے ہی ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس میں جب شاعریاں ہوتی ہیں، جب اس میں مقالے لکھے جاتے ہیں، جس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ بنیادی فریکٹلز ہیں. اور اس میں ضمناً اگلے سے پہلے ایک بات کر دوں کہ 6 ہی آپ کو ملتی ہیں کیا تحریک اپنا تکونے. اس نقشے کو ضرور یاد رکھیں. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 اور 9واں فیکٹر 9th جو ہوتا ہے، یہ 9واں نقطہ، یہی نکالنا تو اصل چیز ہے. اصل علم اسی کا ہے. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے، یہ سب سے بڑا فگر ہے. جیسے ہی آپ 9 سے ٹاپ لگاتے ہیں، ایک آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس دنیا ہی کوئی بدل جاتی ہے. آپ ایک اور ہی رلم میں چلے جاتے ہیں، ورچوئل دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. مجاز کی دنیا میں کلاسک فزکس سے لے کر کوانٹم فزکس تک 1 2 3 یہ صرف 3 ہی فگرز ہیں جو کہ میرا نہیں، بقول نکولا ٹیسلا کے یہ موسٹ سگنیفیکنٹ 3 ہوتے ہیں. اس سسٹم کے تحت بھی یہی 3 فگرز جو ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. یہ ہے علاج، یہ ہے اصول، یہ اصول ہے، یہ تشخیص ہے، یہ علاج ہے. کیسے ہوگا اس سسٹم کے ذریعے بھی واضح کرتے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ ایمرجنسیاں آ گئی ہیں، لوگوں نے کچھ اور مانگنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، پہلے اس پہ چلیں گے، بیماریوں پہ. حالانکہ میرے خیال سے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہنا چاہیے. تو اگلا انشاءاللہ ہوگا کہ مثبت اور منفی چارجز کیسے آتے ہیں، وہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو ذہن میں بٹھا دیں ABC کی طرح. فی الحال آپ کو اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں آپ کو کشتہ سازی، کیسے پروٹینز بنتے ہیں، پروٹین سنتھیسس وغیرہ، ان سب چیزوں میں آپ کو وہ کام آئے گا. تو اس پہ بھی ایک چھوٹا سا کروں گا کلپ انشاءاللہ. وہ بھی آپ کو اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں. ڈیمانڈز پہ بھی چلتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کوئی سنے نہ سنے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو اتنی گنجلک ہو چکا ہے سب کچھ، ایک کہتا ہے غدی عضلاتی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں عضلاتی غدی ہے، یہ کلیئر ہو جائے. تو اب اس کے ساتھ ہم اگلے چرم پہ کیا کریں گے، سیکنڈ میں سیریز میں اسی کے ساتھ ہم جوڑ لیں گے ڈیزیزز کو، اور ان کو پہلے ہم یہاں سے ایڈریس کریں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہوگا، اور انہی ڈیزیزز کا دوسرے سسٹم سے کہ یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے، فیٹی لیور کیوں ہے، یہ جو عام مسئلے ہیں اسپرم کاؤنٹ کا، انفرٹیلیٹی کا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے نیل لیں. تو یہ پہلے پورے گاؤں میں کوئی ایک آدمی ہوتا تھا، آج 50 ہیں نیل والے. تو یہ پیدائشی تو نہیں ہو سکتا، یہ کہیں نہ کہیں کوئی پیتھالوجی ہے. بڑی سادہ سی ٹرک ہوتی ہے، اس کے اندر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. مجھے فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.